رام لال اپنے پریوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی ہری پور میں رہتا تھا۔ اس کے پریوار میں اس کے 2 بیٹے، اس کی ایک بہو، پوتا پوتی اور اس کی پتنی رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے۔ ایک دن ان کے محلے میں گول گپے بیچنے والا آیا اور وہ آ کر زور زور سے آواز دینے لگا، سبزی والے گول گپے کھا لو، پانی والے پانی پوری کھا لو۔ وہ سب کو آواز لگا لگا کے بلا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں گاؤں سے ایک آدمی اپنے پوتے کے ساتھ اس ٹھیلے والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ارے بھائی، واہ، سبزی والے گول گپے بیچ رہے ہو؟ تبھی وہ کہتا ہے، ہاں جی بھائی صاحب، بہت مزے کے ہیں۔ تبھی اس کا پوتا کہتا ہے، دادا جی مجھے بھی گول گپے کھانے ہیں سبزی والے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پوتے کو ایک پلیٹ لگا دو اچھی سی۔ تبھی گول گپے والا کہتا ہے، جی جی بھائی صاحب، میں ابھی اچھی سی پلیٹ بنا کے دے دیتا ہوں، آپ میرے گول گپے کھاؤ گے تو بار بار کھانے آؤ گے۔ وہ اس بچے کو ایک بہت ہی اچھی سی گول گپوں کی پلیٹ بنا کے دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سے محلے کے اور لوگ بھی آ کے گول گپے کھانے لگتے ہیں۔ اتنے میں رام لال کا پریوار دور سے کھڑا ہی ان کو دیکھتا رہتا ہے۔ تبھی رام لال کی پتنی کہتی ہے، ارے جی، میرا تو بہت دل کر رہا ہے سبزی والے گول گپے کھانے کو۔ تبھی اس کی بہو کہتی ہے، ہاں ماں جی، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے سبزی والے کھٹے گول گپے کھانے کو۔ اور ونود کی بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے، پاپا مجھے بھی سبزی والے گول گپے کھانے ہیں۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ بیٹا، آج تو پیسے ہی نہیں ملے تھے کام سے، تو آج میں کیسے کھلاؤں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تبھی سب منہ لٹکا کے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور اگلے دن ونود سبزی کے ٹھیلے اپنے ٹھیلے پہ رکھ کے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ دھوپ اور گرمی میں سبزی بیچ کے آ رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ باہر سے کھڑا اپنے چھوٹے بھائی کو آواز لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آیا بھائی۔ وہ اتنی دیر دونوں اپنے بھائی کے پاس پہنچتا ہے اور دونوں بھائی مل کے اس ٹھیلے سے سبزی کے بورے اتارتے ہیں۔ اور ونود اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں جی آپ ایسا کریں کہ سبزی آج ساری صحن میں پھیلا دے، گرمی بہت ہے، گرمی سے خراب ہو جائے گی سبزی۔ ونود کا باپ کہتا ہے، ارے بیٹا، تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جایا کرو، آخر کب تک اکیلے کماتے رہو گے؟ تم بھی کما کما کے تھک جاتے ہو، آخر تم ایک کمانے والے اور 10 کھانے والے ہو، اس طرح سے گھر نہیں چلتے۔ تبھی وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے، تم نے ساری زندگی محنت کر کے ہمیں کھلایا ہے اور اب اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں لا لو۔ تبھی ونود کہتا ہے، جی جی پاپا جی، میں لے جاؤں گا، لیکن ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، اسے گھر رہنے دیں، جب کام کرنے جوگا ہوگا تو میں پھر اس کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ ونود اپنے پریوار کا بہت خیال رکھتا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ونود اپنی پتنی کو آواز لگاتا ہے اور اس کو بلاتا ہے، ارے بھاگیوان، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اسی طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی پتنی کھانا بنا کے اپنے پتی کے آگے رکھتی ہے۔ اس کا پتی دیکھ کے کھانے کو منہ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیا بھاگیوان، تم نے آج پھر سے پیاز کی بھجیا بنا دی اور یہ روٹی، آگے کب تک یہ کھائیں گے؟ کھا کھا کے میری تو بھوک ہی مٹ گئی ہے، یہ کچھ اچھا سا ہی بنا لیتی، کھانے کو سبزی میں ہی کچھ بنا لیتی۔ اتنے میں اس کی ماں کہتی ہے، ارے بیٹا، وہ بیچاری کیا کرے، آخر جو گھر میں ہوگا وہی کچھ ہی بنائے گی، اب وہ کہاں سے لے کے اچھے اچھے کھانے۔ تبھی اس کا پتی کہتا ہے، تم چپ کرو، تم بہو کی ہی سائڈ لینا ہمیشہ، اور میں بھی تو یہ پیاز کی بھجیا کھا کھا کے تھک گیا ہوں، کبھی تو ہمیں کچھ اچھا تیکھا کھانے کو بنا کے دے دو، ترس کے ہم لوگ تیکھا کھانا کھانے کے لیے بھی۔ ونود غصے میں اٹھ کے اپنا آلوؤں کا ٹھیلا لے کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج تو کوئی بھی نہیں آیا گراہک آلو لینے کے لیے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ گول گپے والے کے پاس اتنا رش ہے۔ تبھی وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ کیا بیچ رہا ہے جو اس کے پاس اتنا رش ہوا پڑا ہے۔ تبھی اتنے میں گول گپے والا آواز دیتا ہے، گول گپے کھا لو، پانی والے، سبزی والے، تیکھے گول گپے کھا لو۔ تبھی ونود دیکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی تو بہت اچھی آمدنی آ رہی ہوگی پھر تو۔ وہ اس کو دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور باقی سب کے پاس بھی بہت رش ہے سبزی والے، بس میرے پاس ہی کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد ونود اپنے آلوؤں کے ساتھ ساتھ باقی سبزیوں کی بھی وہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد، ارے بہو، سبزیاں ساری خراب ہو رہی ہیں، تم ایسا کرو کہ ان کی سبزی بنا لو، ورنہ یہ ساری سبزی خراب ہو جائے گی اور بیکار ہو جائے گی اور ہمیں پھینکنی پڑ جائے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ تم کچھ آج اچھا سا بنا کے سب کو کھلا دو، اس سے سب کی منہ کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا۔ آخر سچی تو کہتے ہیں تمہارے پتا جی اور پتی کہ کب تک وہ پیاز کی بھجیا کھا کھا کے ہی تھک گئے ہیں۔ تبھی مالا آلوؤں کو ابالتی ہے سب کو اور اس کی کچوریاں بنانے لگ جاتی ہے، اور وہ دونوں ماں بیٹی بیٹھی آلو کی کچھ کچوریاں بنا رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں اس کی بیٹی چھوٹی سی پوری بیلتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے، ماں جی یہ دیکھیں، یہ میں نے بنائی ہے، اس کو بھی تیل میں ڈال دینا، میں اس کو کھاؤں گی۔ جیسے ہی وہ تیل میں ڈالتی ہے تو وہ پھول کر پوری بن جاتی ہے، اور اس کی بیٹی اس پوری میں سبزی ڈال کے تو وہ
گول گپے کی طرح کھانے لگ جاتی ہے۔ اس کو کہتی ہے ارے ماں، اس کا تو بالکل ہی گول گپے جیسا ٹیسٹ آ رہا ہے۔ اس سے اس کی ماں کے دل میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ونود سبزی بیچ کے گھر آتا ہے اور اس کی پتنی گھر میں سبزی بنانے میں مصروف ہوتی ہے اور وہ بہت اچھی مکس سبزی کر کے بناتی ہے۔ اتنے میں اس کی ساس آ جاتی ہے۔ وہ اپنی بہو سے کہتی ہے ارے بیٹا واہ، تو نے تو بہت اچھی سبزی بنا دی ہے، اچھا ہے، چلو سب خوش ہو جائیں گے یہ سبزی دیکھ کے۔ تبھی وہ اپنی ساس سے کہتی ہے ارے ماں جی، میں گول گپے بنا رہی ہوں، سبزی والے کھٹے میٹھے۔ تبھی اس کی ساس ان کے خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے اچھا دو، میں تمہیں املی کی چٹنی بنا دیتی ہوں۔ اتنے میں اس کی ساس بیٹھ کے اس کے ساتھ املی کی چٹنی بنانے لگ جاتی ہے اور دونوں ساس اور بہو مل کے گول گپے اور چٹنی بنا کے اچھی سی گول گپے تیار کر دیتے ہیں۔ اور مالا بیٹھ کے گول گپے کی پوڑیاں بنا رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ساری پوڑیاں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور وہ آٹے اور سوجی کے الگ الگ سے پوڑیاں بھی بناتی ہے اور ان کا کھٹا پانی بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب کے سامنے گول گپوں سے بھری ٹوکری اور سبزی کھٹا پانی رکھ دیتی ہے۔ اس کا سسر جیسے ہی کھاتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے ارے واہ بہو، ہم نے آخر زندگی میں پہلی بار گول گپے چکھ ہی لیے اور تم نے بہت مزے کے گول گپے بنائے ہیں۔ تبھی اس کی بہو کہتی ہے ارے پتا جی، میں نے آٹے کی بھی پوڑیاں بنائی ہیں، آپ وہ کھا کے دیکھیں۔ تبھی وہ سب بیٹھ کے مل کے گول گپے کھانے لگ جاتے ہیں اور سب کو اس کے مالا کے بنائے ہوئے گول گپے بہت پسند آتے ہیں۔ سب شوق سے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مالا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ اپنے گھر کے باہر ہی ٹھیلا لگا لیتی ہے گول گپے کا، سبزی والے، اور وہ گول گپے بیچنے لگ جاتی ہے۔ وہ بھی سب کو آواز دے دے کے بلانے لگ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس بہت سے لوگ گول گپے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کا الگ سواد دیکھ کے اس کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں گول گپے کھانے کے لیے۔ اس طرح سے مالا بھی اپنے پتی کا ساتھ دینے لگ جاتی ہے اور ان کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ خوش خوش رہنے لگ جاتے ہیں۔